ہوتا ہے۔ جیو سلامت رہو، سدا سکھی رہو۔ میری کرج والی بات ہی نہیں ہے کہ میں نواب عارف صاحب قبلہ کے ہوتے ہوئے کچھ پڑھوں، میری مجاز ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے۔ میرے بزرگوں کی جو فہرست میرے دل میں ہے ان میں معتبر ترین نام ہے، اس میں موجود ہیں یہ بچے اللہ نے عزت عطا فرمائے۔ بسم اللہ آپ سلامت رہے۔ یہی درس ہے ان کے لیے، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں سے پیار۔ لطف کی بات یہ ہے کہ چھوٹے سے پیار کرنے میں بندہ بڑا ہو جاتا ہے۔ ذرا بھی کوئی حسد نہیں ہے دل میں کہ آپ بہت زیادہ داد دے دیں گے تو بھی یہی نوکری ہے، جب تک آخری سانس ہے یہی نوکری ہے۔ احترام مانے ہیں سیدزادے پیچھے شکر شاہ صاحب قبلہ باقی آباد تشریف فرما ہے۔ میں بھائی کرامت سے معافی مانگ کے ایک بانی کی حیثیت سے حاضر خدمت ہوں۔ ضرور پڑھتا، لمبا پڑھتا اگر ممبر اور ماحول اجازت دیتا۔ مجھ سے بہتر پڑھنے والے موجود ہیں، اس لیے مقصد حاضری ہے، ذاکری منوانا بالکل مقصد نہیں ہے۔ ندامت آنکھ میں ہوتی ہے، چہرہ زرد ہوتا ہے۔ میں مولا کی قسم میں کرامت ذاکر کی حیثیت سے نہیں آیا، میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ میرا آج کا آنا اخلاقاً ضروری ہے۔ میں اپنی اخلاقی حاضری کے لیے آیا ہوں۔ اللہ آپ کو عزت دے، یہ وقت ہے آپ کا۔ ممبر پہ جو صورتحال ہے اللہ کرے آپ نظر بد سے محفوظ رہو۔ لالا جی دعا کرے انشاءاللہ۔ پھر 22 مارچ 23 مارچ جیسے کثر بطور 22 مارچ جیسے 23 مارچ بھائی جان کے ہاں سارا دن ہم یہی ہوں گے، پھر آپ سے تفصیل سے باتیں ہوتی رہیں گی۔ ندامت آنکھ میں ہوتی ہے، چہرہ زرد ہوتا ہے۔ میں دیکھنا للہ، ندامت آنکھ میں ہوتی ہے، چہرہ زرد ہوتا ہے، ولایت پر منافق کا رویہ سرد ہوتا ہے۔ جیو جی مرشد، اللہ اکبر۔ حسن بھائی جیو سلامت رہو۔ جی 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 جو بندے بول لیتے ہو مہربانی کرو، انہوں نے اندر علی ہے، ہاتھ اچھے حیدری۔ ندامت آنکھ میں ہوتی ہے، ندامت آنکھ میں ہوتی ہے، چہرہ زرد ہوتا ہے، ولایت پر منافق کا رویہ سرد ہوتا ہے۔ ولایت پر دل مانے تو ضرور بولنا ورنہ ہوگی داد۔ ولایت پر منافق کا رویہ سرد ہوتا ہے۔ علی والے تو کربل سے کلندر تک یہی سمجھے، حسینیت سے جو الجھے وہ دہشت گرد۔ جو ڈر گئے، جو بندے گھبرا گئے، انہیں کوئی ڈر لگ گیا، وہ بالکل نہیں بولنا۔ جو بندے دینی طور پہ میرے ساتھ ہو، سے بڑا حسین۔ بولو جتنے بندے سانس لے رہے تمہیں حسین کی عزت کا واسطہ جو بندہ میری آنکھوں میں ہے وہ ضرور بولے، ہے بندگی کے دیش میں سب سے بڑا حسین، کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین۔ اور لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، پروردگار کہتا ہے
اپنے سے 1000 گنا بہتر شخصیت کی موجودگی کا فائدہ لیتے ہوئے 4 مصرے پڑھنے پہ جی چاہتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ مصرے مشکل ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نہ بھی بولیں، خیر ہے، ایسی میری طبیعت بن رہی ہے۔ جو موت کو مسجد میں بلائے وہ علی ہے۔ رحمت ایک عالم آدمی ہے، میری مجال ہے، میں غریب شاعر ہوں، میرا اس سے کوئی ادبی علمی تنازع تو نہیں ہو سکتا، لیکن میں موت کو علی کی ملکیت ماننے سے معذرت کروں۔ موت وہ کھلونا ہے جس سے کبھی بہلول کھیلتا ہے۔ سفر شروع کرو، نجف تک بات کی ہے، جہاں بس چلے آپ کا، اللہ جہانگیر پیر کو شفا عطا فرمائے، جہاں تمہارا بس چلے وہاں تک جہاں مجھے لے چلو۔ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، میں کربلا کا ہمیشہ کی یہ ٹیبل کتابوں سے بھرنا دوں تو محشر تک پھر مجھے ممبر پہ نہ آنے دینا، اتنے حوالے دوں۔ اور رکھو علماء کے سروں پہ قرآن۔ کون ہے جس نے واقعہ لکھا کہ سرکار بلال نے سورج نہیں چڑھنے دیا، سورج نہیں چڑھنے دیا، سورج نہیں چڑھنے دیا؟ سورج کیا ہے؟ اس کے اندر بات کیا ہے؟ اس کے اندر ہے کیا؟ سورج نہیں چڑھنے دیا؟ نہ جا میڈیکل سائنس کے سر پہ قرآن رکھ کے ڈاکٹروں سے پوچھ، طبیبہ سے پوچھ، پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھ، میڈیکل کی دنیا میں جا کے سوال کر، سورج کی پہلی کرن کے ساتھ کتنی مائیں ایسی ہیں جن کی شکم سے بچے برآمد ہوتے ہیں؟ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ کتنے جاندار ایسے جن کے جسم سے روح نکلتی ہے؟ بلال آزان نہیں دے رہا، سورج نہیں نکل رہا، کرن نہیں آ رہی، جنہیں پیدا ہونا ہے وہ ماں کے پیٹ میں انتظار کر رہے ہیں۔ بلال آزان دے، سورج نکلے، کرن آئے تو ہم پیدا ہو، جنہیں مرنا ہے ان کی سانس یہاں رکی ہوئی ہے۔ بلال آزان دے، سورج نکلے، کرن آئے تو ہم مرے۔ اور جاہلو، موت و حیات پہ بطول کے نہ کر کے قبضہ ہے تو ملی کی باتیں مسجد میں بلائے۔ کتنے چلے جوتی اپنی لائی؟ جو موت کو مسجد میں بلائے وہ علی ہے، جس شاہ کی لحد نوح بنائے وہ علی۔ کیوں بھائی؟ نہ میں راضی نہیں ہے میرا یار، اللہ تمہیں اور عزت دے، تکلیف نہیں ہے کچھ کہنے والے سارے بچے بیٹھے ہو، مشکل بات میں نہ بولنا تو کوئی مزہ نہ ہوا نا۔ جس شاہ کی لحد نوح بنائے، پڑھ کتابیں، پڑھ مشارے، پڑھا عمر جبری بورسی کو، آخری وصیت کی ہے میرے ممکنات نے، حسن جب بظاہر میرے جسم سے روح نکل جائے گا عزتدار ماں کو جو لفظ بشارت میں شوکت بھائی بولا، جب بظاہر میرے جسم سے روح نکل جائے، ورنہ میں علی روح کائنات ہوں، جہاں علی نہیں وہاں زندگی۔ ہونا ارمان لگا ہے قرآن سے اس بندے پہ میں ارمان لگا ہے کہ میں شیعہ کو جب کر گیا تھا سے جدی جیو نسلوں جیو امتیاز والی ہو۔ حسن جب بظاہر میرے جسم سے روح نکل جائے، میرا جنازہ اٹھانے کی ضرورت نہیں، انبیاء میرا جنازہ اٹھائیں گے۔
فرشتے میرے غسل میں شریک ہوں گے، چاند اور سورج میرا طواف کریں گے، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے میرے پاؤں کا بوسہ لیں گے، جہاں جہاں سے میرا جنازہ گزرے گا در و دیوار جھکنے شروع ہو جائیں گے، مسجد حنہ میں اتنی جھکے گی قیامت تک جھکی رہے، جہاں جہاں سے میرا جنازہ گزرے گا در و دیوار جھکنے شروع ہو جائیں گے، مسجد حنہ میں اتنی جھکے گی قیامت تک جھکی رہے گی، نائے اور جف کے درمیان پہنچو گے، بنی بنائی خودی خدائی قبر ملے گی، دو قبیلے ہیں، ایک حصہ نائے میں ہے ایک اجف میں ہے، پچھلے 700 سال سے ایک دوسرے کے قبیلے کے ہزاروں افراد کو قتل کر کے دشمنی میں قتل کر چکے ہیں، میری قبر کے صدقے میں ان کی صلح ہو جائے گی، آدھی قبر نائے میں ہوگی آدھی جف میں ہوگی، نیا نام نجف، آدھی نائے میں ہوگی آدھی جف میں ہوگی، نیا نام نجف بن جائے گا، بنی بنائی خودی خدائی قبر کے قریب پہنچو گے، ایک ناکا سوار آئے گا جس کے چہرے پہ نقاب ہوگا، وہ آ کے تمہیں سلام کرے گا، سلام کر کے میرا جنازہ مانگے گا، حسن جنازہ دے دینا، پوچھنا نہیں وہ کون ہے، پوچھنا نہیں وہ کون ہے، پوچھنا نہیں وہ کون ہے، لو میں جا رہا ہوں۔ بادشاہ حسن بابا کا جنازہ لے کے چلے، 14 قدموں کے فاصلے پہ پہنچے تھے قبر سے، ایک ناکا سوار آ گیا جس کے چہرے پہ نقاب تھا، اس نے حسن کو سلام کیا، حسن نے جواب دیا، اس نے جنازہ مانگا، جنازہ اس کے حوالے کر دیا، امام توجہ، 7 قدم حسن چلے گئے، 7 قدم ناکا سوار چلا گیا، 7ویں قدم پہ جا کے فرماتا ناکا سوار رک جا، ناکا سوار ہو گیا، جی کیا حکم ہے؟ فرمایا نقاب اتار، ذرا چہرہ دکھا، ذرا زیارت کرا، ذرا نام بتا، قرآن کی قسم ہے بندہ اندروں کمزور ہے نہ بول سکیا، ناکا سوار نے کہا آپ کے بابا نے تو آپ کو منع کیا تھا، آپ کے بابا نے تو کہا تھا جنازہ دے دینا، پوچھنا نہیں تو کون ہے؟ حسن فرماتے وہ میرے بابا کے عصر امامت کا آخری حکم تھا، حسن جنازہ دے دینا، پوچھنا نہیں تو کون ہے؟ جنازہ میں نے دے دیا، پوچھا نہیں تو کون ہے؟ 7 قدم تو چلا گیا، 7 قدم میں چلا گیا، بابا کا حکم پورا ہو گیا، یہ میرے دور امامت کا پہلا حکم ہے، نقاب اتار۔ پہلا حکم ہے نقاب اتار۔ مجھے بتا تو کون ہے؟ نقاب پوش کے چہرے سے نقاب اترا، حسن کی نگاہیں پڑی، بابا آپ؟ میری کی مجال ہے، میں کون سنا میری مجال ہے، سارا جان کر سنتا میں جو تمہیں منیا یا میں پتا یا تو نہیں پتا ہے۔ بالکل کی قسم میں نجف علی بادشاہ کے روزے تے کھڑا سا، استاد رضا سرسوی صاحب ایڈا بڑا نام ہے شاعری دنیا کا، اگلا جملہ میں آخر لگا، میں جملہ آخیا میں نے اپنے کبھی شوقت نہیں، آج تو یہی کہتے ہو، اور آپ حسن کی نگاہیں پڑی، بابا آپ علی کا جنازہ لے کے چل۔ علی کا اللہ سراج علی کو لازم نہیں آتا فرمائے، اللہ شفاعت کی جھولی آباد فرمائے، علی کا جنازہ لے کے چلا، ایک سیدادی کی طبیعت ناساز ہے، اس ذکر کا صدقہ مالک نے شفایت دی، علی کا جنازہ لے کے چلا، بنی بنائی خودی خدائی قبر کے سرانے پہنچے، حسن فرماتے میرے بابا نے اپنا نوری بدن میرے ہاتھ پہ رکھا، میرے بابا نے بیٹا پڑھنے میں میرا بیٹا، میرے بابا نے مجھے اپنا نوری بدن میرے ہاتھ پہ رکھا اور مجھے کہا لو حسن مجھے لحد میں اتارو، لو حسن مجھے لحد میں اتارو، میں چھڑ چلے ہوں، میں نہیں پتا عمران کیڑا پڑھا تھا کہ کیڑا نہ پڑھیا، لو میں چلیا، تیری زندگی ہوئے میرا پتر، قرآن کی قسم میں بڑھ پہ گیا میرے پڑھندا، لو مجھے لحد میں اتارو۔ حسن فرماتا میں نے اتارنا شروع کیا، آدھا ابو تراب میرے ہاتھ میں تھا، آدھا ابو تراب میں تھا، سوچتے ہونا میں چلے جانا، آدھا تراب میں تھا، آدھا تراب میرے ہاتھ میں تھا، جس بندے کو یقین ہے ماں نے نادری پڑھ کے دودھ پلائے اسے حکم دے رہا ہوں بولے پاکوں کی بردی۔ حسن فرماتا میں نے قبر میں جھک کے دیکھا، سرانے کرسی تھی، کرسی پہ میرے بابا علی، کرسی پہ میرے بابا علی، کرسی پہ میرے بابا علی۔ حسن کہتے میں نے آہستہ سے کہا بابا آپ اپنی قبر میں آئے ہوئے؟ علی مسکرا کے فرماتے ہیں مومن کی قبر میں جاتا ہوں، امیر المومنین کی قبر جو موت کو مسجد میں بلائے
کی لحد نوح بنائے وہ علی ہے. کہیں نہیں جا رہا میں یہ ملک چھوڑ کے اسی ملک میں ہوں. جس بندے کو حوالہ چاہیے 10 منٹ بعد مجھے فون کر لو. جو موت کو مسجد میں بلائے وہ علی ہے. جس شاہ کی لحد نوح بنائے وہ علی ہے. یہ شیر کی ندرت نہیں تاریخ ہے شوکت جو اپنے جنازے میں بھی آئے ہیں. جی بہت سمائے سید شبیر شاہ سماج کی اجتماع کا سجدہ ادا کریں گے. ان کے بعد